الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار فقيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سلام على خير الأنام وسيدي حبيب إله العالمين محمد بشير نذير هاشمي مكرم عطوف رؤوف من يسمى بأحمد اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. قابل احترام دوستو بزرگوں، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور فضیلت سمجھنے کے لیے ہمیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشادات کو سمجھنا ہوگا، اور آل علی نے اور اہل بیت نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کیا کہا اور ان کے کیا برتاؤ آپس میں اور تعلقات رہے۔ اس منظر کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا اوپر جانا ہوگا۔ سن 35 ہجری میں 18 ذی الحجہ کو جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد بلوائیوں نے، سبائیوں نے، فتینوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ یہ صرف ایک بندے کا، ایک آدمی کا قتل نہیں تھا۔ مدینۃ الرسول میں، روضہ رسول اور مسجد رسول کے قریب میں داماد رسول کو مظلومانہ طریقے سے بے دردی کے ساتھ 40 دن پیاسا رکھنے کے بعد ذبح کر دیا۔ یہ ملت اسلامیہ پر ایسا حملہ تھا جس کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، عثمان جس دن تجھے شہید کر دیا جائے گا میری امت کے اندر تلوار باہر نکل آئے گی، یعنی ہمیشہ لوگوں کے اندر جھگڑے چلتے رہیں گے۔ اور یہ حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے تک یہ سلسلہ چلنے والا ہے۔ لاکھ کوشش کر لے، علماء سر جوڑ کر جڑ جائے یا دانشور قوم کے جمع ہو جائے اور یوں کہے کہ بھائی اپنے مسلک کو ایک طرف رکھو، مسلکی اختلاف کو ایک طرف رکھو، سب اسلام کے نام پر جمع ہو جاؤ، تب بھی جمع نہیں ہوں گے۔ اس لیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، امت میں تلوار نکل چکی ہے، اب یہ قیامت سے پہلے پہلے میان میں جائے گی، نیام میں جائے گی۔ بہرحال حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا اس طرح سے بے دردی کے ساتھ شہید کر دینا یہ امت پر بہت بڑی آزمائش اور بہت بڑا فتنہ تھا۔ یہ اس قدر بڑا فتنہ تھا کہ بڑے بڑے صحابہ کرام مستقل فکر مند ہو گئے تھے۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کو شریروں نے گھیر لیا تھا تو ملک شام سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستقل سفر کر کے مدینہ آتے ہیں، اور مدینہ میں آنے کے بعد اپنے چچا زاد بھائی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے سامنے درخواست کرتے ہیں، بھائی آپ میرے ساتھ ملک شام چلے آئیے، وہاں کے لوگ مطیع اور فرما بردار ہیں، وہ آپ کے خون کے پیاسے نہیں ہیں، وہاں آپ کی جان کی بھی حفاظت ہو جائے گی اور جو یہ فتنہ پھیلا ہوا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
میں اللہ کے حبیب کے جیوار کو اور آقا کے پڑوس کو چھوڑ کر کہیں جانا پسند نہیں کرتا۔ بہرحال مجبوراً حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے بڑے صحابہ کرام سے الگ الگ مل کر حضرت عثمان کی حفاظت کی تاکید فرمائی کہ دیکھو یہ بڑا فتنہ ہے اور خطرہ ہے کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا جائے۔ اس میں سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملاقات کی تھی اور یہ ساری باتیں سامنے رکھی تھی۔ سیدنا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آئے تھے اور انہوں نے بھی درخواست کی تھی، آپ امیر المؤمنین ہیں، خلیفۃ الرسول ہیں، آپ اجازت دیں ہم تلوار نکالتے ہیں اور ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیا، جس کی وجہ سے شیر خدا ہو، حیدر کرار ہو، اپنے جذبات کو کتنی مشکل سے قابو میں کیا ہوگا۔ وہ مدینہ منورہ شہر سے نکل گئے، دیہات میں چلے گئے، اپنے دونوں بیٹوں کو، جنت کے شہزادوں کو، حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو حضرت عثمان کے دروازے پر پہرے دار کے طور پر کھڑا کر دیا اور ان کو تاکید کی یہاں سے ہلنا نہیں ہے، حضرت عثمان کی حفاظت کرنی ہے۔ لیکن اللہ کو جو منظور تھا بہرحال ہوا۔ یہ سارے حالات، اب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا ہے۔ شہید کرنے کے بعد اب ان کی تدفین کا مسئلہ، ان کو دفن کرنا ہے، دفن کرنے کے بعد خلیفہ چننا ہے، خلیفے کے ہاتھ پر بیعت کرنی ہے، اس کے بعد حضرت عثمان کے ناحق خون کا بدلہ لینا ہے۔ یہ تین بڑے بڑے امور امت مسلمہ کے سامنے تھے۔ بلوائیوں نے اس قدر قبضہ کر لیا تھا مدینہ منورہ میں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باڈی کو اور حضرت کے جسم کو رات کی تنہائی میں چند صحابہ کرام نے اٹھا کر جنت البقیع میں لے جا کر کفن دے کر نماز جنازہ پڑھ کر دفن کر دیا۔ یہ حالات تھے۔ لہذا اب بلوائیوں نے دیکھا کہ اب ہماری خیر نہیں، اگر ہم اسی حال میں مدینہ چھوڑ کر چلے گئے تو ہمیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر پکڑ کر قتل کر دیا جائے گا، اس لیے کہ ہم نے گناہ بھی اور جرم بھی اتنا بڑا کیا ہے۔ لہذا اب کیا کرو؟ اب یہ کرو کہ پناہ کی جگہ تلاش کرو، کوئی ایسا مضبوط ذریعہ تلاش کرو کہ جس کی آڑ میں ہماری جان بچ جائے۔ سب سے پہلے بلوائیوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کرنا شروع کر دیا۔ مسلمانوں میں مشورہ نہیں ہوا، بڑے بڑے صحابہ کرام موجود ہیں، مشورہ نہیں ہوا، بلوائیوں نے ابتدا کر دی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ علی حیدر کرار ہے، شیر خدا ہے، ان کی پناہ میں ہم بچ جائیں گے۔ اب یہاں بیعت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ عام مسلمانوں نے دیکھا کہ فتنہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، بہتر یہ ہے کہ مسلمانوں کا کوئی امیر اور خلیفہ ہو، لہذا مسلمانوں نے بھی بیعت کر لی۔ کئی بڑے بڑے صحابہ کرام تھے، 11 صحابہ کرام کے نام سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں جنہوں نے حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی۔ مسئلہ وہی تھا جو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے یزید کے بارے میں جو فیصلہ کیا نا، وہ مسئلہ جہاں وہ اٹھا تھا ویسا ہی مسئلہ یہاں تھا، اس لیے کہ اسلام کا جو نظام ہے وہ شورا پر چلتا ہے، آپس میں بیٹھ کر مشورے سے طے کیا جاتا ہے، یہ اسلام کا نظام ہے۔ اور امارت اور بادشاہی یہ ہے کہ بادشاہ حکم کر دے، کسی ایک کو طے کر لے، بس ہو گیا معاملہ ختم۔ لہذا 11 صحابہ کرام نے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر اخیر تک بیعت نہیں فرمائی، لیکن انہوں نے اختلاف بھی نہیں کیا، وہ ایک طرف ہو گئے، امت کے حالات کو دیکھتے ہوئے خاموشی اختیار کر لی۔ اب یہ حالات دن بدن بڑھتے چلے گئے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاروں ناچار، دل چاہے نہ چاہے امیر بن گئے، خلیفہ بن گئے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدینۃ الرسول کا حال جانتے تھے کہ اگر میں نے خلافت کو قبول نہ کیا تو مدینۃ الرسول کے احترام کی اور پامالی ہوگی، لہذا انہوں نے اس کو قبول کر لیا۔ لیکن مسئلہ بڑا آکر کھڑا ہوا قصاص عثمان کا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کا بدلہ لیا جائے۔
اب حالات اتنے سنگین تھے، اس کو اگر سمجھنا ہو، آج کے دور میں ٹیکنالوجی سب سے زیادہ بڑھ گئی، سوشل میڈیا عام ہو گیا، تب بھی ظاہر سی بات ہے مجرم کو یقینی طور پر پکڑ نہیں سکتے کہ یہ مجرم ہے۔ یہ حالات اب بھی ہے۔ تو اس زمانے میں سوشل میڈیا نہیں تھا، اس زمانے میں پیغام پہنچانے کا، میسج پہنچانے کا جو آج کے دور میں آسانیاں ہیں وہ نہیں تھی۔ اب مدینہ منورہ میں کیا حالات ہیں وہ ملک شام والوں کو معلوم نہیں، وہ عراق والوں کو معلوم نہیں، الگ الگ جگہ پر لوگوں کو پتہ نہیں ہے، لیکن سب کی متفقہ آواز یہ تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ناحق شہید کیا گیا ہے، لہذا حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینا چاہیے اور جلدی سے لینا چاہیے۔ اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں اجتہادی فکری غلطی یہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کا حال جانتے تھے، ابھی حضرت عثمان کا بدلہ لینا مناسب نہیں، پہلے ہماری حکومت، ہماری خلافت مضبوط ہو جائے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرعی مسئلے کے اعتبار سے، کیونکہ وہ حضرت عثمان کے چچا زاد بھائی تھے، ان کو حق بنتا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کا بدلہ لے۔ اور شرعی مسئلہ بھی یہ ہے کہ جب اس طرح کا معاملہ ہے تو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے قصاص لینا چاہیے۔ لہذا وہاں سے دباؤ تھا، یہاں حالات کچھ اور تھے، لیکن میرے محترم دوستو بزرگوں، عموماً تاریخ نہ جاننے کی وجہ سے ہم سنیوں سے بہت بڑی غلطی ہوتی ہے۔ بس ایک واقعہ ہمارے ذہنوں میں ہے، جنگ صفین پیش آئی، جنگ صفین پیش آئی، لیکن میرے محترم دوستو بزرگوں، آپ تاریخ پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا۔ سن 35 ہجری میں 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، 26 ذی الحجہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین بنے، 26 ذی الحجہ کو۔ اب 35 ختم ہونے کی تیاری ہے، 36 شروع ہونے کی تیاری ہے۔ 36 کے اخیر میں، سن ہجری 36 کے اخیر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہما کو لے کر میدان میں نکلی ہے کہ کیا بات ہے، 1 سال گزر گیا اور اس طرح سے مظلومانہ طور پر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا ہے اور ابھی تک علی نے بدلہ نہیں لیا۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلی ہے، حضرت طلحہ بھی ساتھ میں ہیں، حضرت زبیر بھی ساتھ میں ہیں۔ یہ اونٹ والا سفر تھا، اس لیے اس جنگ کا نام جنگ جمل پڑا ہے۔ 1 سال کے بعد اس طرح سے اماں جان نکلی ہیں، لیکن میرے محترم دوستو بزرگوں، تاریخ گواہ ہے اس جنگ میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حصہ نہیں لیا۔ آپ ان کے اخلاق کو دیکھو، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے، لوگ کہتے ہیں نا کہ ان کو حکومت کی حرص تھی، حکومت کی چاہت تھی، ان کو حاکم بننا تھا، امیر بننا تھا، عہدہ چاہیے تھا۔ ان کے پاس بہترین موقع تھا، یہ گولڈن چانس تھا، سنہرا موقع تھا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پناہ میں آ جاتے، اماں کی اوڑھنی میں چھپ جاتے اور مقابلہ کر سکتے تھے، شریک نہیں ہوئے۔ یہ مسئلہ ختم ہو گیا، پھر بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے 1 سال اور انتظار کیا۔ سن 37 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی تاریخ پڑھیے آپ، اور تاریخ وہ نے جو ان کی ہے، تاریخ وہ جو ہمارے علماء نے لکھی ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ ہے۔ آپ ان تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ مسئلہ یہ بنا کہ جیسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، لوگوں نے کان بھرنا شروع کر دیا۔ اور دیکھو، صحابی بھی انسان ہیں، وہ کوئی فرشتے نہیں ہے کہ ان سے چوک نہ ہو، ان سے غلطی نہ ہو۔ کان بھرنے شروع کر دیے، جس کی وجہ سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو الگ الگ شہروں میں گورنر بنائے تھے، ان کو ہٹانا شروع کر دیا اور ان کی جگہ اپنے بندے بٹھانے شروع کر دیے۔ ان کی نگاہ کے اندر وہ صحیح ہوگا، ہمیں کوئی حق نہیں ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کرنے کا، لیکن یہ ایک سیاسی چوک تھی۔
اب یہ معاملہ بڑھتے 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 ملک کے شام تک پہنچ گیا. لوگوں نے یہاں تک ورق لایا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر کے ان کی جگہ ایک اور صحابی کو بھیج دیا. سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا. اب شام والے کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ لہذا وہاں سے بھی صحابہ کرام آگے بڑھے اور انہوں نے شام کی سرحد پر حضرت سہل کو روک دیا اور کہا دیکھو اگر تم نے یہ غلطی کی تو خانہ جنگی زیادہ بڑھ جائے گی، لہذا آپ یہاں سے واپس چلے جاؤ. حضرت سہل کو وہاں سے واپس بھیج دیا. حضرت امیر معاویہ نے مقابلہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا کہ آپ نے مجھے معزول کیوں کر دیا، میں نے کون سی غلطی کی تھی کہ مجھے ہٹا دیا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے سے وہ ملک شام کے گورنر تھے. بہرحال اب معاملہ بڑھتے بڑھتے یہاں تک بڑھا کہ لوگوں نے، کیونکہ سارے جو قاتلین عثمان تھے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پناہ میں آ گئے تھے. قاتلین عثمان کا گروہ ہی حضرت علی کے چاروں طرف تھا. یہاں تک کہ تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے آپ حیران رہ جائیں گے کون علی وہ شیر خدا حیدر کرار جن کے بارے میں اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے. اتنا بڑا وفادار 23 سال تک جس نے نبوت سے فیض پایا ہو، اللہ کے حبیب کی مبارک زبان سے سنا ہو کہ بہترین فیصلہ کرنے والا، سمجھداری کے ساتھ فیصلہ کرنے والا، دانشمندانہ فیصلہ کرنے والا علی ہے. لیکن حضرت علی فرماتے ہیں یہ لوگ مجھے چلاتے ہیں، میں ان کو نہیں چلاتا. کیسے سنگین حالات آئے ہوں گے میرے محترم دوستو بزرگوں. ایسے حالات میں بھی حضرت امیر معاویہ نے حملہ نہیں کیا ہے، بلکہ معاملہ یہاں تک بڑھا کہ جب وہ حضرت سہل کو واپس بھیج دیا، لوگوں نے اور امیر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھڑکایا کہ دیکھو معاویہ نے بغاوت کر لی ہے. تب جا کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر تیار کیا، اپنی فوج لے کر ملک شام کے اندر گئے. حضرت علی نے اقدام کیا ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے ہیں اور ملک شام کی حد کے اندر صفین جگہ کے پر جا کر پڑاؤ ڈالا ہے. اب جب ملک کے اندر آ گئے، سرحد کے اندر آ گئے، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فوج لے کر وہاں پر دفاعی جنگ کے لیے آئے. اگر دفاعی جنگ کا ارادہ نہ ہوتا، صرف اپنا بچاؤ کرنے کا ارادہ نہ ہوتا، تو جنگ صفین 1-2 دن کا یا 1 ہفتے 2 ہفتے کا کھیل نہیں تھا. مسلسل 3 مہینے تک جاری رہی. 3 مہینے کس طرح سے جاری رہی؟ 3 مہینے اس طرح سے، ایک طرف سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج ہے، ایک طرف سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج ہے. اب یہاں پر خط و کتابت ہو رہی ہے، ایک دوسرے کے اوپر خط لکھا جا رہا ہے، معاملہ سلجھایا جا رہا ہے. اتنا ہی نہیں بلکہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں ملتے تھے، آپس میں ملاقاتیں کرتے تھے. لوگوں نے، معاویہ کے ساتھیوں نے کہا آپ علی کو کیا سمجھ رہے؟ کہا علی تو یقیناً مجھ سے بڑے ہوئے ہیں، ان کے فضائل کو کون پہنچ سکتا ہے. یہ سارے واقعات ہونے کے باوجود چند صحابہ کرام بیچ میں پڑے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان 2 صحابہ کرام کے خصوصاً نام آتے ہیں. ان 2 صحابہ کرام نے جب دیکھا امت کے اندر یہ انتشار پھیل رہا ہے، 35 سال سے جس امت نے مل کر جہاد کیا ہو اور اسلام کو پھیلایا ہو، آج وہ آپس میں لڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. وہ بیچ میں پڑے. انہوں نے بیچ میں رہ کر پنچ بن کر، حکم بن کر انہوں نے دونوں سے مشورہ لیا اور بالآخر مشورے کے اندر یہ طے ہوا کہ حضرت علی کو بھی خلافت سے ہٹا دیتے ہیں، معاویہ کو بھی گورنری سے ہٹا دیتے ہیں. یہ طے ہو گیا. رات کے وقت میں ایک صحابی، دونوں صحابہ کرام میں سے حضرت ابو درداء اور حضرت ابو امامہ میں سے ایک صحابی حضرت علی کی فوج میں گئے، ایک حضرت معاویہ کی فوج میں گئے. دونوں نے علل اعلان کر دیا کہ دیکھو اس طرح سے مشورہ ہوا ہے اور یہ فیصلہ ہوا ہے کہ حضرت علی کو بھی خلافت سے ہٹا دیا جائے گا اور معاویہ کو بھی گورنری سے ہٹا دیا جائے گا. مسلمان مشورے سے کسی اور کو خلیفہ منتخب کریں گے. یہ بات قاتلان عثمان کو ہضم نہ ہو سکی. بڑی مشکل سے جان بچی تھی.
اب پھر وہی منظر سامنے آنے لگا کہ اب ہماری جان جانے کا خطرہ ہے، لہذا رات کے وقت میں چپکے سے ان لوگوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے لشکر پر حملہ کیا، جس کو شب خو مارنا کہتے ہیں، رات کے وقت میں اچانک حملہ کرنا۔ اب ظاہر سی بات ہے جب حملہ ہوگا تو بدلے میں بھی وار ہوگا۔ اب ان لوگوں نے شور مچا دیا کہ دیکھو معاویہ کی فوج نے بغاوت کر لی، اور وہاں پر یہ بات تھی کہ علی کی فوج میں سے کوئی آئے اور انہوں نے حملہ کیا۔ اب اس وجہ سے تلواریں نکلی اور 30,000 مسلمان شہید ہو گئے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جب تک صحیح سیرت ہم سنیں گے نہیں، تب تک میرے محترم دوستو بزرگوں ہمارے ذہن صاف نہیں ہوں گے۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو معزول کرنے کا خط حضرت علی رضی اللہ عنہ لکھ رہے تھے، اس وقت بہت سارے صحابہ، اس میں 2 صحابہ کرام کے نام خاص ہے، ایک مغیرہ بن شعبہ جو بعد میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس چلے گئے، انہوں نے آ کر سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا، امیر المومنین ابھی وقت نازک ہیں اور معاویہ کی طرف سے ہمیں کوئی خدشہ نہیں ہے، لہذا ابھی ان کو معزول نہ کیا جائے، پہلے سارے حالات سازگار ہو جانے دیجئے، پھر آپ کو مناسب لگے تو معاویہ کو ہٹا دینا اور کسی اور کو بنا لینا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا بلوائیوں نے اس طرح سے حضرت علی کو مجبور کر دیا تھا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے یہاں پر بھی سیاسی چوک ہو گئی اور حضرت نے خط لکھا جس کی وجہ سے یہ سارا مسئلہ بنا۔ اس وقت بھی جب خط لکھا جا رہا تھا اور حضرت مغیرہ کی رائے کو قبول نہ کیا گیا، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر اپنے ابا جان سے کہا تھا، ابا جان چچا کی رائے مان لیجئے، لیکن تقدیر میں جو لکھا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ تو خیر بہرحال میرے محترم دوستو بزرگوں، یہ حالات تھے مسلمانوں پر کہ اس طرح سے حالات پیش آئے۔ پھر بھی آپ دیکھیں جنگ صفین میں اگرچہ 30,000 شہید ہو گئے، لوگ یوں کہہ رہے ہیں کہ معاویہ کی فوج کمزور پڑ گئی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے قرآن کریم نیزوں پر اٹھا لیا اور وہ ملک شام کا جو دمشق کا مصحف تھا یعنی بڑا قرآن کریم تھا، اس کو 5 نیزوں پر اٹھا کر یہ دھوکہ دیا۔ حقیقت یہ ہے میرے محترم دوستو بزرگوں، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں تھے، جنگ چل رہی تھی، روم کے بادشاہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آفر دی تھی، اے معاویہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنی بہت بڑی فوج تمہارے ساتھ بھیجتا ہوں، وہ تمہاری مدد کرے گی اور علی کو ہرانے میں کام دے گی۔ اگر ان کے دل میں ذرہ برابر حکومت کی چاہت ہوتی وہ یقیناً آفر کو قبول کر لیتے۔ ہم کتنے بڑے دھوکے میں ہیں میرے محترم دوستو بزرگوں، صحابہ کرام وہ مقدس ہستیاں ہیں، اگر وہ نہ ہوتے تو ہمیں کلمہ بھی نصیب نہ ہوتا، ہم دین کیا جانتے۔ صحابہ کرام کے بارے میں دوستو ہمارے دلوں کے اندر غلط فہمیاں ہیں، ان غلط فہمیوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال یہ حالات پیش آئے ہیں، تب بھی جب دیکھا نا کہ اتنے سارے مسلمان شہید ہو گئے پھر بھی ہمت بست نہیں ہو رہی، تب جا کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ترتیب استعمال کی کہ کسی بھی طرح مسلمانوں کا خون روکا جائے۔ تب جا کے انہوں نے قرآن کریم اٹھایا اور اس طرح سے قرآن کریم کو حکم بنایا۔ پھر فیصلہ یہ ہوا کہ عراق اور عراق کا علاقہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ملکیت میں رہے گا اور حکومت میں رہے گا، اور یہ ملک شام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت میں رہے گا۔ اس شرط کے اوپر صلح ہوئی ہے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ پر اور حالات آئے۔ وہ حالات کیا ہیں؟ نہروان کر کے ایک علاقہ تھا، وہاں پر باغیوں نے سر اٹھایا۔ اب وہاں حضرت علی ابھی تو یہاں سے نکلے تھے، کتنے شہید ہوئے ہوں گے، کتنے قتل ہوئے ہوں گے، اور پھر وہاں پر پہنچے، وہاں پر بھی جنگ ہوئی۔ اب وہاں سے جنگ کے فارغ ہونے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوج سے کہا ہمیں امیر معاویہ کا مقابلہ کرنے کے لیے ابھی بھی تیار رہنا ہے۔ اس وقت انہی شیعوں نے، شیعان علی کا مطلب یہ ہے علی سے محبت کرنے والے، یہ ان کا دم بھرنا ہے، حقیقت وہ دوسری بات ہے، بہرحال اس لیے ان کو شیعان علی کہتے ہیں۔ ان لوگوں نے ہی حضرت علی کا ساتھ چھوڑ دیا۔ کیا جملہ کہا؟ ہماری تلواریں کند پڑ گئی ہے، ہمارے نیزوں کی انیاں ایک دم کند پڑ گئی ہے، ہمارے گھروں کے حالات بڑے خراب ہیں، ہم ابھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یوں کر کے بہت سارے لوگ فوج سے نکل گئے، بہت چند رہ گئے۔
یہ بھی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے لیے بہترین چانس تھا. اگر ان کے دل میں سیدنا علی کا بغض ہوتا وہ مقابلہ کر سکتے تھے. اس وقت حضرت علی بڑے کمزور تھے, آسانی کے ساتھ جیت سکتے تھے, لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حملہ نہیں کیا. اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام کے بارے میں صحیح سمجھ اور صحیح فہم نصیب فرمائے.